دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی، دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی، ذہنوں میں مودت کی کدورت ہی نہ پڑتی، کرتے اگر سبھی انسان پیار علی سے، کرتے اگر سبھی انسان پیار علی سے، دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفوضوا إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ استغفر الله وأسأل له التوبة۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله كما هو أهله۔ الحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صف اعلیٰ اور وردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کی اس عبادت کو منظور و مقبول فرمائے۔ اس صف اعلیٰ اور عبادت میں شمولیت کے لیے چہاردہ معصومین، شہدائے کربلا، اسرائے کربلا، خصوصاً حجت خدا امام زمان علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے بابا سے بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ چند منٹ کے اندر انشاءاللہ گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے علی اور ہم۔ جو حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ فرماتے ہیں: یا علی، آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی کسی کی قدم چومے گی تو یا وہ علی ہے یا علی کا شیعہ ہے۔ اس کے علاوہ، اس در کے علاوہ، اس امام کے علاوہ، اس مولا کے علاوہ کہیں کسی کو کچھ نہیں ملنا۔ علی اور ہم، یعنی those who are Shia of Ali, what kind of relation they are having with Ali ibn Abi Talib alayhi salam؟ پہلی بات، چھوٹی چھوٹی دو تین باتیں کروں گا، اور اسی سے اپنے آپ کو، ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ we are standing with Ali علیہ السلام۔ یہ واقعہ ابو ہریرہ سے نقل کیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عید الفطر، یہی ایام تھے، وہ کہتے ہیں کہ عید الفطر کا دن تھا، میں نے دیکھا کہ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پہ بہت زیادہ فقراء، غرباء اور مساکین جمع ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری کو حکم دیا کہ بیت المال سے 3 لاکھ درہم، 300,000 درہم ان غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مولا نے
نماز عید سے پہلے جس چیز کا حکم ہمیں بھی ہے، مولا نے غربا اور فقراء، مساکین اور یتیموں کے درمیان مال تقسیم کیا، اور راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم مسجد کوفہ میں گئے اور ہم نے نماز عید ادا کی۔ نماز عید کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں مولا متقیان کے ساتھ ان کے گھر آ گیا، تو مولا نے مجھے، عید کا دن تھا، ہم سب کے ہاں بھی عید کے دن کھانے بنتے ہیں، شاید وہ اس لیے عید کے دن اور عید کے کھانے پہ آئے تھے، ممکن ہے خاص اہتمام ہو۔ اب عید والے دن حضرت علی علیہ السلام نے جو کھانا ابو ہریرہ کو پیش کیا تو وہ جو کی روٹی تھی۔ اس پہ ابو ہریرہ نے کہا، مولا 3 لاکھ درہم بیت المال سے تقسیم کیے گئے، تو کتنا اچھا تھا اگر 1 درہم وہاں سے رکھ لیتے اور کچھ گھی یا آئل یا بٹر لے لیتے اور ان روٹیوں پہ لگا لیتے، تو کم از کم عید کا دن اور عید کا کھانا تو اچھا ہو جاتا۔ مولا متقیان فرماتے ہیں، ابو ہریرہ، ناممکن ہے کہ علی بیت المال میں سے، خدا اور بندوں کے حق میں سے کوئی 1 پینی بھی اپنی ذات پر خرچ کرے۔ وہ مال لوگوں کا مال تھا، چونکہ تو میرا مہمان ہے، جو کچھ میرے گھر میں تھا بہترین انداز میں وہ میں نے تیری خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اب یہ ہے سیرت علی کہ علی اگر عید کے دن کا آغاز کرتے ہیں تو عبادت سے پہلے، نماز عید سے پہلے مستحقین تک، غرباء تک، فقراء تک، مساکین تک ان کا حق پہنچاتے ہیں۔ اور دوسری بات، کتنا سادہ زندگی ہے میرے مولا کی۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک دن یہی ماہ مبارک رمضان تھا، افطار کا وقت تھا، کسی قبیلے کا سربراہ یا گورنر مسجد کوفہ میں آیا ہوا تھا۔ جب نماز کے بعد، یہ مولا کی سنت ہے کہ افطار جو ہے وہ نماز کے بعد کیا جائے، رسول اللہ کی بھی سنت ہے، اور بہترین روزہ وہ روزہ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں جب انسان 5 نمازیں ادا کرے۔ اس روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ انسان روزہ رکھ لے اور نماز نہ پڑھے، اور اس روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ابھی دن ہو اور انسان افطار کر لے۔ حقیقت میں روزہ اطاعت خدا ہے، خدا کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ اگر دیر کر دی تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ روزہ ختم ہونے کا جو ٹائم ہوتا ہے، آپ کچھ کھائیں یا نہ کھائیں، خود بخود روزے کا ایک ٹائم ہے، اس کے بعد روزہ خود بخود یعنی مکمل ہو جاتا ہے۔ افطار کرنا یا افطار کرانا مستحب ہے، ثواب ہوتا ہے، اور ظاہر انسان بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن یہ میک شور کرنا چاہیے کہ 15 گھنٹے، 16 گھنٹے، 17 گھنٹے اگر انسان نے اللہ کی عبادت کی تو 10 یا 15 یا 20 منٹ کے لیے انسان ایسا نہ ہو کہ جلدی میں اپنی عبادت کو ضائع کر بیٹھے۔ تو مولا متقیان کے جو چاہنے اور ماننے والے ہیں وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ نماز کے بعد افطار کریں۔ اب مسجد کوفہ میں امیر المومنین خلیفہ وقت ہیں، نماز کے بعد مولا کے پاس کدو تھا، اندر سے خالی تھا،
ہر ہفتے کا راشن مولا کا یہی تھا کہ جو کا آٹا جو ہے مولا اس کدو میں بھر لیتے تھے اور پورا ہفتہ یا تو دن میں ایک جو کی روٹی بنوا کے کھا لیتے تھے یا پھر ایک مٹھی بھر آٹا اسی کدو سے نکالتے تھے اور وہی آٹا، روٹی نہیں بناتے تھے، سالن کبھی نہیں کھاتے تھے، صرف وہی آٹا مولا کھایا کرتے تھے۔ اب یہ جو قبیلہ کا سردار تھے یا گورنر تھے جو مسجد کوفہ میں آئے ہوئے تھے، اب نماز کے بعد ظاہر اجنبی تھے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے جب اپنے افطار کا اہتمام کیا، یعنی اسی کدو میں سے آٹا نکالا، خود بھی مٹھی بھر وہ آٹا کھانے لگے، اور یہ جو مہمان آئے ہوئے تھے، اجنبی آئے ہوئے تھے، مسافر آئے ہوئے تھے، ان کو بھی پیش کیا۔ اب آنے والے نے یہی کہیں گے تبرکان لے کے اپنے کپڑے کے اندر باندھ لیا، کھایا نہیں، شاید وہ کھا بھی نہیں سکتا تھا۔ اب اس کے بعد وہاں سے وہ نکلا، امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دسترخوان لگا ہوا تھا اور وہاں طرح طرح کے کھانے تھے، اور کوفہ کے لوگ، ارد گرد کے لوگ جو بھی غریب تھے سب کے لیے دعوت عام تھی۔ اور اس سفرے کے لیے یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اگر حسن کا رشتہ دار ہے تو آ سکتا ہے، اگر حسن کا رشتہ دار نہیں ہے تو نہیں آ سکتا، کوئی علی کا قریبی دوست ہے تو آ سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں آ سکتا۔ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان سب کے لیے تھا۔ اب یہ شخص وہاں پہ کھانا کھاتے کھاتے کچھ کھانا اس نے الگ کر لیا، اور پھر امام حسن علیہ السلام سے کہا، مولا اگر اجازت ہو تو یہ کھانا، میں نے دیکھا ایک مسکین اور غریب بیٹھا تھا مسجد میں اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، آٹا تھا، تو وہ آٹا کھا رہا تھا، میرا دل کرتا ہے کہ اس کھانے کو جا کے اس کو دے آؤں۔ امام حسن علیہ السلام رو پڑے اور کہا، بندہ خدا جس کو تو غریب اور مسکین کہتا ہے، وہ وقت کا خلیفہ ہے، وہ وقت کا حاکم ہے، وہ امیر المومنین ہے، دنیا اور آخرت کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، اس نے تو خود اپنے آپ کو اس حال میں رکھا ہوا ہے۔ اب یہ ہے سنت علی، اس کدو کے اندر جو کا آٹا رکھتے تھے اور اس کو سیل کر کے رکھتے تھے۔ پوچھا گیا، مولا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مولا کہتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں محبت پدری میں حسن و حسین اس کے اندر گندم کا آٹا نہ ملا دیں، اس لیے میں اسے سیل کر کے رکھتا ہوں، اور جب بھی اگر روٹی کے لیے کہتے تھے تو مولا خود انہیں آٹا میں سے نکال کے دیتے تھے اور وہ پکا کے دیا جاتا تھا، یا پھر خود صرف آٹا نکال کے مولا کھا لیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ مولا کی سنت کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہے کہ ایک محتاج آتا ہے، کہتا ہے مولا میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ مولا نے کمبر کی طرف دیکھا اور کہا، کمبر اس کو کھانا دو۔ کمبر کہتے ہیں، مولا کھانا اونٹ پر ہے۔ تو مولا کہتے ہیں کہ جس اونٹ پر کھانا ہے وہ اونٹ بھی ساتھ دے دو، کھانا بھی دے دو اور اونٹ بھی ساتھ دے دو۔ کمبر کہتے ہیں، مولا اونٹوں کی قطار میں ہے۔ تو مولا کہتے ہیں وہ قطار بھی دے دو، سب کے سب اونٹ دے دو۔ ابھی مولا نے یہ کہا تھا تو کمبر نے اونٹ کی جو مہار تھی، جو رسی تھی، جو قطار تھی، وہ چھوڑ کے ایک طرف ہو گیا۔ مولا ہنس پڑے، کہا کمبر ایسا کیوں کیا، رسی کیوں پھینک دی؟ کہا مولا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگلے سوال پہ کہیں یہ بھی نہ کہہ دیں کہ یہ میرا کمبر غلام ہے، اس کو بھی ساتھ لے جاؤ، یہ تمہارے اونٹوں کا کیا۔ اب یہاں پہ کمبر کی اپنے مولا سے محبت کا دیکھو انداز۔ کمبر یہ چاہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مولا سے جدا نہ ہو، اس لیے اس نے جلدی کی۔ کمبر نے یہ نہیں کہا، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے مقامات پہ بہت ساروں کو کہا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں،
لیکن کمبر نے یہ نہیں کہا مولا مانگی اس نے ایک وقت کی روٹی تھی اور آپ 70 اونٹوں کی قطار مال سمیت دے رہے ہیں، اونٹ بھی دے رہے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کمبر کو اپنی فکر ہو گئی کہ مولا کا جو قرب نصیب ہے وہ قرب مجھ سے نہ چھن جائے، اونٹ جاتے ہیں چلا جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، جو کچھ دنیا ہے سب چلی جائے، لیکن علی کی محبت اور قرب جو ہے وہ مجھ سے جدا نہ ہو۔ تو یہ ہے پہلی مثال، علی اور ہم میں سے تھے کمبر، لیکن کمبر کو اپنے مولا سے اتنا عشق تھا سب کچھ چلا جائے لیکن مولا سے دور نہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات، وہ علی جو دنیا و ما فیہا کے امیر ہیں، کائنات کے خزانوں کی کنجیاں جس علی کے پاس ہیں، وہ علی چاہتے جب بھی جہاں بھی حتی دنیا کے علاوہ بہشت کے کھانے بھی ہر روز منگوا سکتے تھے، لیکن دنیا میں علی نے اپنے لیے کس چیز کا انتخاب کیا؟ علی گندم کی روٹی بھی کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور آج اگر ہم خدا کے گھر میں خدا کے لیے محمد و آل محمد کے لیے اگر مومنین کو پیٹا بریڈ کھانے کو دے دی جائے تو بہت سارے مومنین اس لیے نہیں آتے کہ یہاں ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں نہیں ہوتی، گھر کی پکی ہوئی روٹیاں نہیں ہوتی، یا پکوڑے نہیں ہوتے، یا سموسے نہیں ہوتے، یا چٹپٹی چیزیں نہیں ہوتی، یا 10 قسم کی چیزیں ان دسترخوان پر نہیں ہوتی۔ یہ علی کی سنت نہیں ہے، یہ علی والوں کی سنت نہیں ہے۔ مولا تو یہ بتا رہے ہیں کائنات کا امیر ہونے کے باوجود، دنیا کے خزانوں کی کنجیاں رکھنے کے باوجود، ظاہری طور پہ بھی دنیا کا خلیفہ ہونے کے باوجود، اے علی والو، علی کی سنت یہ ہے کہ جو چیز تمہارے اختیار میں ہے وہ لوگوں کی ہے، اپنے لیے سادہ سے سادہ زندگی کا انتخاب کرو۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور پھر اسی واقعے سے دیکھیے کہ علی علیہ السلام خود کیا کھا رہے ہیں، لوگوں کو کیا کھلا رہے ہیں۔ جو دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام کا تھا وہ بھی مولا کا تھا، لیکن مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مستحقین کے لیے، سب عوام کے لیے کسی کو روکا نہیں جاتا تھا۔ مولا نے دوسروں کو کیا دیا اور اپنے لیے کس چیز کا انتخاب کیا؟ آیا ہماری زندگیاں بھی ایسی ہیں کہ ہم اپنا سب کچھ دوسروں کے لیے، خدا کے لیے، اہل بیت والوں کے لیے قربان کر دیں اور اپنے لیے مختصر سے مختصر اور کم سے کم چیز پر اکتفا کریں؟ کائنات کا امیر ہو۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور آپ کی ابا پر بہت زیادہ ٹانکے یا پیوند لگے ہوئے تھے، یعنی جگہ جگہ پر جو ہے پھٹی ہوئی تھی اور اس کو سیا گیا تھا، اور اس وقت اتنے دھاگے بھی نہیں ہوتے تھے تو جو کھجور کے پتے ہوتے تھے اس سے سیا کرتے تھے، یعنی آپ جب کپڑا پھٹا ہوا ہو اور اس کو کھجور کے پتوں سے سیا ہوا ہو، اور وہ بھی اس وقت کا خلیفۃ المسلمین ہو جس کی مشرق اور مغرب اس وقت کی بہت بڑی حکومت تھی، اس وقت کے مسلمان جو خلیفہ ہوتا تھا وہ سپر پاور کا خلیفہ ہوتا تھا، اس وقت کا خلیفہ اور ابا، اس میں کھجور کے پتے کے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے سوچا کتنا اچھا ہوتا خلیفۃ المسلمین ایک نئی ابا اپنے لیے لے لیتے ہیں۔ مولا خطبہ دے رہے ہیں، یہ بیٹھے سامعین کے اندر ہے، سوچ رہے ہیں اب وہ علی کہ نہ صرف یہ کہ وہ کائنات کے خزانوں کی کنجیوں کا اور ان کی حکومت ہے، وہ علی جن کا دلوں پہ حکومت ہے، وہ علی جو لوگوں کی سوچوں کو پڑھ لیتے تھے، وہیں سے مولا نے اپنے خطبے میں جواب دیا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ علی خلیفۃ المسلمین ہے اور وہ نئی ابا کے ساتھ آیا کرے، لیکن علی نے اس دنیا کو طلاق دے دی ہے،
علی نہیں چاہتا کہ اس دنیا سے مختصر ضرورت سے زیادہ کوئی چیز لے. علی خلیفۃ المسلمین ہو کے اپنے لیے اس چیز کا انتخاب کرتا ہے جو اس کی مملکت میں، جو اس سے ملک میں رہتے ہوئے غریب سے غریب اور فقیر سے فقیر شخص نے جو چیز رکھتا ہے، علی چاہتا ہے اس کا لائف سٹائل اس کے برابر ہو. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ علی کا کھانا میرے کھانے سے اچھا ہے، علی کا لباس میرے لباس سے اچھا ہے. اور وہ علی لباس کی یہ بات ہے. اور جنگ صفین میں ایک مرتبہ مولا اپنے جوتے کو، اب جنگی لباس اور جنگی جوتے اور جنگی جو اوزار ہوتے ہیں، ہتھیار ہوتے ہیں، ہر کوئی خریدتا ہے، لیکن علی ایک عجیب انداز ہے علی کا. علی اس جنگ میں بھی جا رہے ہیں تو اس جنگ میں جاتے ہوئے جو جوتا ہے وہ بھی کئی جگہ سے پھٹا ہوا ہے. اب اس کو ٹانکے لگا رہے تھے، کسی اور کو نہیں کہا، کسی سپاہی کو کہہ دے، کسی غلام کو کہہ دیتے، بلکہ خود اس کے مرمت کر رہے ہیں. ابن عباس گزرتے ہیں، کہتے ہیں ابن عباس میرا یہ جوتا دے. کہتے ہیں ہاں. کہتے ہیں مولا کہتے ہیں اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی کہتے ہیں کوئی قیمت نہیں ہے. مولا کہتے ہیں جانتے ہو علی کے نزدیک تمہاری اس حکومت کی قیمت اس جوتے کے برابر بھی نہیں. یہ ہے علی. علی دنیا اور کائنات کے خزانوں کے مالک ہونے کے باوجود کیوں سادہ زندگی کرتے تھے؟ کیوں اپنے لیے زرق برق؟ ایک تاریخ میں صرف ایک واقعہ، ایک دن، ایک رات ایسا واقعہ ملتا ہے جس میں علی نے ریشم کا باریک لباس پہنا ہے، ورنہ پوری زندگی میرے مولا نے کھدر کے اونی کپڑے پہنے ہیں. صرف ایک رات ہے جنگ صفین میں، اور اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ الحریر. وہ لیلۃ الحریر بھی، حریر کہتے ہیں ریشمی کپڑے کو. اس رات مولا متقیان نے ریشم کا باریک لباس پہنا. اس لیے لوگ تو موٹے لباس پہن کے، ہتھیار اور زرہ پہن کے جاتے ہیں تاکہ کوئی حملہ نہ ہو تو زخمی نہ ہو، لیکن علی اس انداز میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، نہ زرہ پہنتے ہیں، نہ بختر پہنتے ہیں، بلکہ وہ سادہ سا لباس، پتلا سا لباس پہن کے گئے. اس لیے کہ علی کو اپنا وجود سے محبت نہیں تھی، علی کو خدا کے مقصد سے، خدا کے دین سے محبت تھی. اس لیے میرے مولا نے چاہتے تھے کہ شہادت مل جائے، اس لیے اس انداز میں جایا کرتے تھے. اسی وجہ سے اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ الحریر، یعنی وہ رات جس میں علی نے ریشم کا لباس پہنا تاکہ اپنی شہادت کا استقبال کر سکیں. پوری رات جنگ ہوتی رہی. مولا متقیان علی علیہ السلام سے کسی نے کہا تھا مولا آپ کے پاس تو دنیا اور آخرت کے اختیار ہیں، آپ اتنے قوی ہیں، اتنا علم ہے، آپ ہر دشمن کے ارادے کو بھی جان سکتے ہیں اور ان کو ناکام بنا سکتے ہیں، پھر کیوں آپ معاویہ کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوئے؟ بہت خوبصورت جواب دیا میرے مولا نے. مولا فرماتے ہیں یہ دنیا دو پایوں پہ یا دو پلرز پہ ٹھہری ہوئی ہے. ایک پلر کا نام ہے حق اور ایک پلر کا نام ہے باطل. میں نے چاہا اس پوری دنیا کو صرف اور صرف حق کے پلر پہ کھڑا کر دوں، اور دنیا نے نہیں چاہا کہ وہ حق کے پلر پر آ کے کھڑی ہو جائے. اس میں ناکامی علی کی نہیں ہے، ناکامی دنیا پرستوں کی ہے کہ جنہوں نے علی اور حق کو چھوڑ دیا چند ٹکوں کی خاطر، چند لباسوں کی خاطر. ایسا نہیں ہے ابو ہریرہ یا رسول کے پاس نہیں گئے یا علی کے پاس نہیں گئے، گئے ہر جگہ تھے، لیکن کچھ لوگوں نے مال کی خاطر، دنیا کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر اپنے دین کو، حق کو، قرآن کو، حدیث کو بیچ ڈالا. اور ہم جو کہتے ہیں علی اور ہم، آئیے علی کی زندگی سے دیکھیں کہ علی کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا. کیا جس طرح علی لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے ہم اسی طرح لوگوں کی آج مدد کرتے ہیں؟ کیا علی کا کھانا جس طرح سادہ تھا اسی طرح ہمارا کھانا سادہ ہے؟ لوگ روایت کرتے ہیں رات کو علی سے گھر سے وہ ہر رات 1000 تکبیرۃ الاحرام کی آوازیں سنا کرتے تھے. یعنی جب بھی انسان 2 رکعت نماز کی نیت کرتا ہے تو پہلا کام تکبیرۃ الاحرام، بلند آواز سے اللہ اکبر کہتا ہے.
यानी अली 1000 तकबीरतुल ihram का मतलब है मिनिमम 2000 रकात हर रात नाफिला नमाज पढ़ते थे। अगर अली का मानने वाला नमाज ही न पढ़ता हो, क्या वो अली का शिया है? अली रात भर जाग के नाफिला नमाजें अदा करें ताकि अपने लोगों को, शियों को, मुहिब्बीन को बता सके। और फिर ये अली की इबादत का अंदाज है। अली वालों, अगर अली के साथ रहना है तो जिस तरह मीसम ने, कंबर ने, खुमैल ने, अम्मार यासर ने, ओवैसे करनी ने अली से इसका इजहार किया और अली के रास्ते पर चलते रहे और हक का इंतखाब किया और हक की खातिर जितनी परेशानी और मुश्किलात आई कभी ना छोड़ा। अगर हम भी अली वाले बनना चाहते हैं तो हमें भी वही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अली की तरह शुजाअत की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, अली की तरह इबादत की जिंदगी अख्तियार करनी पड़ेगी, अली की तरह सादगी और ज़ोद की जिंदगी अख्तियार करनी पड़ेगी, अली की तरह कुर्बानियों की जिंदगी अदा करनी पड़ेगी, अली की तरह अपने आप को दुनिया से जुदा करना पड़ेगा। अब एक रात मौला मुत्तकियान काबा का तवाफ कर रहे थे। एक रात एक शख्स ने तवाफ करते करते परवरदिगार से हम कलाम हुआ, अरे अल्लाह घर तेरा है और ये लोग भी तेरे मेहमान हैं, मैं भी तेरा मेहमान बन के आया हूं और अपने मेहमान को कोई बेइज्जत करके नहीं भेजता। मैं चाहता हूं आज तू मुझे बाइज्जत करके, मेरी मगफरत करके मुझे यहां से भेज। मौला मुत्तकियान ने अपने साथियों को बताया कि देखो इस शख्स की मार्फत को, इस शख्स के मांगने के अंदाज को कि परवरदिगार ने आज इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। दूसरी रात मौला आए, वही शख्स परवरदिगार से मुनाजात कर रहा था, आए अल्लाह तू साहिब इज्जत है, तुझे साहिब इज्जत समझकर यहां पर आया हूं, मुझे आज वो चीज अता कर जो तेरे अलावा कोई नहीं दे सकता और वो चीज मुझे आज ना दे जो तेरे अलावा कोई उसको रोक नहीं सकता। मौला ने अपने साथी को बताया कि आज भी परवरदिगार ने इसकी दुआ कबूल कर ली है। इसने अल्लाह से ये कहा, अय अल्लाह मुझे बहिश्त अता कर, तेरे अलावा कोई और नहीं दे सकता, और मुझे जहन्नम की आग से बचा ले और तेरे अलावा कोई नहीं बचा सकता। और तीसरी रात मौला जब आए, अपने साथियों के साथ तवाफ कर रहे थे, वो शख्स फिर परवरदिगार से मुनाजात कर रहा था और कह रहा था, परवरदिगारा तेरे घर में भिखारी बन के आया हूं, मेरे 4000 दिरहम की जरूरत है और वो मुझे अता कर दे। मौला मुत्तकियान ने जाके उसके कंधे को हिलाया और कहा, तूने अल्लाह से 4000 मांगे हैं, आके मुझसे ले ले। कहते हैं तू कौन है? कहा मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। तो कहा मेरी दुआ का मकसूद ही यही था, मांग अल्लाह से रहा था और अल्लाह ने कहा देगा अली। अब मौला ने कहा ये मक्का है, मदीना आना, तुझे तेरे पैसे दूंगा। जब मदीना आया, जिस दिन आया, कहा मौला आपने वादा किया था। मौला घर गए, ज़हरा से पूछा, मौला कहा कुछ नहीं है, कहा खाना है, मेहमान है, कहा वो भी नहीं है। मौला बाहर निकले, वो बाग जो रसूलुल्लाह ने लगाया था और अली अलैहिस्सलाम को दिया था, कितनी कीमत और अजमत है उस बाग की जिसके पौधे रसूलुल्लाह के हाथ से लगे हुए हों और रसूलुल्लाह ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को बख्शा था। अब जब ये साइल आया और अली के पास कुछ न था, सलमान को बोला, अली ने कहा सलमान जाओ जो रसूलुल्लाह ने मुझे बाग दिया था उसको बेच डालो। अब वो बाग बिका 12000 दिरहम का, उसमें से 4000 दिरहम जो वादा किया था उस शख्स को, उसको दिए, 40 दिरहम ऊपर दिए, अल्लाह से मांगा था 4000, मौला ने 4000 जो अल्लाह से मांगे वो भी दिए और उससे ऊपर भी 40 दिरहम दिए। और उसके बाद जो बाकी बचे वो मदीना के मुस्तहकीन में तकसीम कर दिए। जब घर वापस आए और कहा ज़ारा मैंने वो बाग बेच दिया जो रसूलुल्लाह ने दिया था, तो कहा मौला पैसे कहां है? मौला कहते हैं पैसे तो नहीं है, बाग बिक गया, रसूलुल्लाह के हाथ के लगाए हुए कीमती बूटे और पौधे बिक गए, लेकिन
रकम का 1 दिरहम भी घर ना आया और घर वाले भी सब भूखे थे। और फिर मौला बाहर निकले इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर। अब रास्ते में जो है एक नाका सवार आता है और वो कहता है कि या अली, क्या ये ऊंट खरीदोगे? मौला ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। कहा ऐसे मैं तुम्हें उधार देता हूं। मौला ने कहा ठीक है, अगर उधार देते हो तो मैं ले लेता हूं। मौला ने ले लिया 100 दिरहम का। थोड़ा फासला और चले, एक और शख्स मिला। कहा या अली, ऊंट बेचना है? मौला ने कहा हां बेचना है। तो कहा कितने का? मौला ने कहा तुम बताओ कितने का लोगे? अब मुख्तलिफ रिवायात है, एक रिवायत में 160 है, दूसरे में 170 है, एक में 300 है। बहरहाल जितने का बिका, मौला को मुनाफा हुआ। एक ने बेचा, दूसरे ने आके ले लिया। उसके बाद जिसने कर्जे पे दिया था उसका पैसा वापस कर दिया, और जो 60 या 70 या 200 दिनार बचे, मौला ने उसके लिए घर के लिए कुछ एहतमाम किया, कुछ खाना लेकर आए, कुछ लोगों को दे दिया। अब रसूलुल्लाह ने पूछा या अली, जानते हो वो ऊंट बेचने वाला कौन था, ऊंट खरीदने वाला कौन था? मौला मुत्तकियान फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैं नहीं बोलूंगा। जब बड़ा मौजूद हो तो तब छोटे को जेब नहीं देता, वो बात करें, बेहतर है कि आप खुद बता दें। रसूलुल्लाह ने फरमाया या अली, तूने खुदा की खातिर वो बाग बेचा, 12,000 दिरहम खुदा की राह में दे दिए। अब खुदा ने तेरी जरूरत को पूरा करने के लिए जिसने पहले ऊंट बेचा वो जिब्राइल था, जिसने खरीदा वो मीकाईल था। ऊंट खुदा का था, नाका वो थी जिस पे हजरत ज़हरा रोज़े महशर सवार होके आएंगी। लेकिन खुदा की राह में जो देता है तो खुदावंद मुताल ने ऊंट भी खुद भेजा, नौकर भी खुद भेजे, ऊंट भी वापस चला गया। लेकिन जिसने खुदा की राह में खर्च किया, खुदा ने उसकी जरूरत को पूरा कर दिया। अब यह है अली का अंदाज खुदा की राह में खर्च करने का। खुदा ने किसी के लिए भी नेकी के दरवाजे बंद नहीं किए। आज भी हमारे लिए रास्ते और दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन वो मार्फत चाहिए। बहुत सारे लोग थे जो अली के दुश्मन थे, बहुत सारे लोग थे जो रसूलुल्लाह के दुश्मन थे, बहुत सारे लोग थे जो काबा के दुश्मन थे। लेकिन जो साहिब मार्फत थे वो उस वक्त अली की मार्फत भी रखते थे, काबा की मार्फत भी रखते थे, और अपना सब कुछ कुर्बान कर देते थे। अहमद कूफी जिसने नया मकान बनाया, अली की बारगाह में एक शख्स आता है, कहता है मौला मुझे 1000 दिरहम चाहिए। अली के पास दिरहम नहीं थे, अपने साथियों को लेके चला अहमद कूफी के पास। कहा अहमद कूफी काफी दिन हो गए मिलने नहीं आया। कहा मौला नया मकान बना रहा था, उसमें मसरूफ था। मौला ने कहा कितने का मकान है? कहा 1000 दिरहम का। मौला ने कहा चाहते हो कि मैं तुम्हारा इस मकान की कीमत तुम मुझे दे दो और इसके बदले में मैं तुम्हें बहिश्त के अंदर मकान दे दूं। अब इसने कहा मौला इससे बेहतर क्या सौदा हो सकता है, लेकिन एक शर्त के ऊपर। आप खुद ही तो फरमाते हैं जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करो, सौदा करो तो लिख कर किया करो। अब मौला अगर आपने मकान मेरा खरीदना है तो पैसे हाजिर हैं, लेकिन लिख कर दे दीजिए। अब मौला ने लिखा कि अली ने बहिश्त का घर अहमद कूफी को बेचा और साथ में उस घर की बाउंड्रीज भी बता दी। कहा अहमद कूफी तू अली पर यकीन करता है ना, तो तेरा घर जो बहिश्त में होगा उसकी एक दीवार रसूल के घर के साथ होगी, दूसरी दीवार अली के घर के साथ होगी, तीसरी दीवार हसन के घर के साथ होगी, चौथी दीवार हुसैन के घर के साथ होगी। और चंद दिन के बाद वो अहमद कूफी मर गया और उसका लिखा हुआ उसकी कब्र में रखा गया। मौला ने खुद कफन दिया, दफन दिया, जनाजा पढ़ा। जब दफन करने लगे तो एक परिंदा आया, उस परिंदा ने एक कागज गिराया और उस पे लिखा हुआ था अली ने जिस घर का बहिश्त के लिए वादा किया था अहमद कूफी से वो दे दिया गया है। नारा हैदरी, नारा हैदरी। जिस तरह अली के दर से कभी कोई खाली नहीं लौटता,
कम आज कम देखिए, हमें हर काम खुदा के लिए करना चाहिए। यहाँ खुदा के घर को जरूरत है, हमारी जेबें नहीं होती, हम डायरेक्ट डेबिट नहीं करते, अगर करते हैं 2 महीने के बाद बंद करा देते हैं। उसके बाद घर बनने वाला है, हमारे पास पैसे नहीं है, अपने लिए लोन ले सकते हैं, मॉर्गेज ले सकते हैं, हजारों की तादाद में अपने सपनों पे खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब खुदा के घर की बारी आती है, वादा वही है, कुरान में वही है, अहादीस वही है, लेकिन ईमान नहीं है। अहमद कूफी ने ईमान रखा अली की बात पर, उसको वहीं पे मिल गया। जो भी अली वाला है वो ईमान रखेगा। खुदा और देता है, खुदा बार बार देता है, लेकिन खुदा आजमाता भी है। जो अली वाला है वो बगैर आजमाइश के दुनिया में नहीं रहा। मीसा में तम्मार ने अपनी जबान कटवा दी, लेकिन अली के खिलाफ नहीं बोले। हुजर अब्दी ने अपना सब कुछ लुटा दिया, अपने बेटे को खुद कत्ल कर दिया कि मेरे बाद कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा अली के खिलाफ बात करे। लोग इस तरह अपनी नस्लों को पाक करते हैं और हम अपने मालों को पाक नहीं करते। अली वो है कि जो माल को दुनिया को तलाक दे चुका है। यही वजह है कि जब मेरे मौला का वक्त आखिर आता है, जो जुमला मौला ने फरमाया किसी और ने नहीं फरमाया। उस तो रब्बिल काबा के किसान ने कामयाब। अली उस हस्ती का नाम है, अली कायनात के उस मजलूम का नाम है कि जो 25 साल कुएं के अंदर मुंह डाल के रोते रहे, इसलिए कि अली का कोई मुंह से मददगार नहीं था। जब हजरत ज़हरा को दफन कर चुके थे ना, तो मेरे मौला ने यही बयान किया था, ज़हरा जब मैं आता था ना तो तू मेरी मुंह से मददगार होती थी, बाहर दुश्मन होते थे, तू घर में मेरा सहारा बनती थी। ज़हरा आज तूने मुझे अकेला छोड़ दिया दुश्मनों के अंदर। ज़हरा के बाद ज़ैनब कुबरा थी जो बाबा का ख्याल रखा करती थी। जैसे कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, 2 अज़ानें बड़ी सख्त गुजरी है ज़ैनब कुबरा पे। एक करबला में अली अकबर की अज़ान, दूसरी कूफा के अंदर मेरे मौला अली की अज़ान। अज़ादारों, ये 21 रमजान फिर नहीं आएगा, ये मौला पे आंसू बहाने का मौका फिर नहीं आएगा, ये दिलों को नरम करने का, अली से इसके इज़हार करने का मौका फिर नहीं आएगा। अज़ादारों, अब आपके मौला सारी रात बेचैन थे और फिर बार बार आसमान की तरफ देख के कहा करते थे, सादिकुल वाद का वादा तो यही था, इसी रात में अल्लाह का हुक्म पहुंचना था, क्यों न जाने वो कातिल क्यों नहीं आ रहा। अज़ादारों, जब आपके मौला सुबह हुई है और अज़ान दी है और उसके बाद मेरे मौला सजदे में सर रखा है, तो ये मलून अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम मुरादी ने मौला के सर पे वार किया, अर्श हिला, कायनात हिली, फरिश्तों ने अर्श को छोड़ा, बहिश्त को छोड़ा, जिब्राइल आवाज दे रहे थे, कद को दिल अमीर अल-मोमिनीन, कद को दिल अमीर अल-मोमिनीन। अज़ादारों, आपके मौला का नाहक खून मस्जिद कूफा में बहा। इमाम हसन ने, इमाम हुसैन, हजरत अब्बास, चंद साथियों ने जख्मी मौला का सर बांधा, मौला को एक कालीन पे लिटाया, मौला को घर की तरफ लेकर आने लगे। जब घर के करीब आ गए तो आपके मौला कहते हैं, हसन, इन तमाम साथियों से कहो, कूफा वालों से कहो वापस चले जाओ। लोगों ने कहा, अली हम आपको कैसे छोड़ के चले जाए। मौला ने कहा, हसन इनसे कहो अभी मैं जख्मी हाल में जब घर में जाऊंगा, ज़हरा की बेटियों के बैन बुलंद होंगे, ज़ैनब की फरियाद बुलंद होगी। हसन अली से बर्दाश्त नहीं होता, कोई ज़ैनब की आवाज सुने, मैं कहूंगा मौला 21 की रात को आपसे ये बर्दाश्त नहीं होता था, आपके शिया ज़ैनब की आवाज को सुने। आइए कूफा के बाजारों में, शाम के बाजारों में लाखों का मजमा होता था, लोग बागी की बयान
یہ لٹی ہوئی کربلا ہے، یہ جنگل ہے، ہر طرف دشمن ہے، بابا زینب کی مدد کو ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا